الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقد قال جعفر بن محمد صلوات اللہ علیہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر۔ آج پوری دنیا میں ہر طرف مصیبت کے سلسلے ہیں اور ہر آدمی ہر انسان پریشان حال ہے۔ ان تمام حالتوں کو دیکھ کر ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نے شاید اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ امیر کائنات کی ایک حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کی شناخت کر لی۔ تو اس حدیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب خود سے واقف ہوگا تو اس واقفیت کے بعد انسان کے لیے وہ تمام مراحل آسان ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچے۔ اور ہمارے نظریے کے مطابق اس وقت پوری کائنات میں یہ جو چاند و سورج کی دمک ہے، روشنی ہے، پوری ارض و سما کا جو رزق ہے وہ ایک ہی ہستی کے وجود کی وجہ سے دنیا کے اندر بٹ رہا ہے، اور اس ہستی کا نام حضرت امام مہدی علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہے۔ اور اس زمانے غیبت میں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے اس امام کی ظاہری وجود کو نہ پاتے ہوئے وہ تمام چیزیں انجام دیں جو اس کے آنے میں تعجیل کریں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اجل لولیک الفرج، اے پروردگارہ ہمارے اس محسن کو جلدی جلدی ظاہر فرما، تو اس جلدی جلدی ظاہر کرنے کی دعا کے توسط میں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ آ سکتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی میں نے شروعات میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اصحاب مہدی میں سے ہو تو اسے چاہیے کہ انتظار کرے، اور سب سے زیادہ جو چیز ہے انسان کے لیے لازمی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق میں بہتری لائے اور حسن معاشرت میں اپنی زندگی کو بہتر بنائے، لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے گرویدہ کرے، کیونکہ اخلاق وہ چیز ہے کہ بعض روایات جس طرح اگر دیکھا جائے جو غیبت کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایات موجود ہیں، امام جب ظاہر ہوں گے تو تمام روایات کو اگر جمع کیا جائے تو ان تمام روایات کا ایک ہی نتیجہ اخذ ہوگا، جو امام مہدی کے اصحاب میں ہونے کے لیے شرائط ہوں گی امام کے پاس، ان تمام شرائط میں سب سے اہم شرط یہ ہوگی مہدی کے پاس، امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے وہ انسان مجھے اپنے صحابہ میں چاہیے جو سب سے زیادہ با اخلاق اور حسن معاشرت میں بہتر انسان ہو۔ آج کے دور میں افسوس کے ساتھ ہم فقدان اخلاق کی وجہ سے اور حسن معاشرت کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں اسلام کا وہ چہرہ نہیں بتا پائے کہ جو رسول اللہ نے بتایا تھا، جو ائمہ ہدیٰ نے بتایا تھا، اور اسی چیز کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں آج اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے آپ کسی کو اپنا قائل کر سکتے ہیں، اور مہدی کے لیے بھی یہی تیاری ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے امام کے وجود کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے کرائیں، کیونکہ ہمارے ائمہ نے بارہا فرمایا، کہا کہ ہماری ولایت کی ترویج کرنے سے بہتر ہے آپ لوگ اپنے عمل کو بہتر کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے واجبات کو صحیح طریقے سے انجام دیں، تاکہ آپ اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سے مشرف ہوں، اور اس کی زیارت بھی تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب انسان اپنے امام کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے، حسن معاشرت، اخلاق، زبان پر کنٹرول، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، دو بھائیوں کو لڑانے کے بجائے ان کے اندر صلح پیدا کرے، اور بعض روایات میں ہے
کہ اپنا پیسہ خرچ کر کے آدمی دو بھائیوں کے اندر اگر صلح کراتا ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں خدا کے نزدیک کوئی محبوب چیز ہے ہی نہیں۔ تو ہم لوگ اپنے اندر اگر جھانکیں تو سب سے زیادہ وقت ہمارے پاس فقدان اخلاق بہت ہے، جس کی وجہ سے ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اس عدم خلق کی وجہ سے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اخلاق پہلا زینہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا۔ جب میرے اندر اخلاق اور ادب نہیں ہوگا تو میں اپنے امام کے ساتھ کس طرح ملاقات کروں گا اور کس طرح بات کروں گا اور کس طرح ان کی زیارت کروں گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم۔